الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام امن، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس موسم آدم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دی۔ نعرہ تکبیر، رسول اللہ آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، سوتے چہروں پہ نور آیا۔ رسول اللہ آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر، رسول اللہ آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر۔ مجھ سے پہلے آپ محترم قاری سلطان صاحب کی تلاوت سماعت فرما رہے تھے، اور میرے پیارے بھائی نے بہترین نبی علیہ السلام کی شان میں نعت سنائی۔ آج کا یہ پروگرام جس کا عنوان سیرت سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ پروگرام زیر صدارت پروفیسر یوسف صاحب امیر مسجد احاطہ، زیر نگرانی فاضل نوجوان رمضان مجاہد صاحب خطیب اسلام مولانا ثاقب ربانی صاحب ہیں، اور یہ نوجوان محسن عالم دین سٹیج پر موجود حضرات۔ اشتہار کے مطابق آپ کی کانفرنس کا عنوان ہے سیرت سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم، کان یکون کونن، ایک ہے کون ایک ہے کونین، سیرت سید الکونین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جہانوں کے سردار، یہ آپ کی کانفرنس کا موضوع ہے کہ اللہ کے حبیب دنیا میں بھی کائنات کے سردار، آخرت میں بھی کائنات کے سردار، اور میرے بعد خطیب پاکستان مولانا یوسف ربانی صاحب، مولانا اسماعیل عتیق صاحب خطابات فرمائیں گے۔ حضرات، رب العالمین نے سید الکونین کو اتنا بلند مقام دیا ہے، ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے، پیدا نہیں ہوئے تھے، میرے مولا نے سابقہ آسمانی کتابوں میں سید الکونین کا تذکرہ فرمایا، اور میں نے کانفرنس کا اشتہار دیکھا، 3 خطیب دیکھ کے مجھے بات سمجھ آ گئی کہ مسجدی انتظامیہ تے خطیب بڑا دینا، تاکہ 3 بندے کھول کے گل سمجھا۔ ایتھے 18 خطیب تے 5 منٹ بعد پیراں نوں ہاتھ لانا سٹیج تک شروع کر دیتا ہے، نہ عوام دے کچھ بندے پیدا نہ خطیب۔ تسی خطیب دی 3 رکھے نے گل سمجھا۔ میں بات کر رہا تھا، رب العالمین نے اتنا مقام دیا کہ تورات زبور میں سید الکونین کی عظمتوں کو بیان کیا۔ ارے میں قرآن کی آیات کو کھولنے لگا ہوں، اللہ اللہ مالک فرما رہے ہیں، الذین یتبعون الرسول نبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ یہ تو وہ میرے لاڈلے اور محبوب ہیں جن کی شان تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ حضرات، تورات میں آقا کی کیسے شان تھی، میں قرآن کی آیت کے بعد
والی دن میرے آخری حبیب جو دنیا میں آئیں گے سخت دل بھی نہیں ہوں گے, بد اخلاق بھی نہیں ہوں گے, برائی کا جواب برائی سے بھی نہیں دیں گے, اچھائی سے دیتے چلے جائیں گے. دیکھتے نہیں, ایک شخص نے گلے میں کپڑا ڈال کے کھینچا کہ رب نے جو مال آپ کو دیا مجھے دے دو, اونٹ سامان سے لاد کے دے دیا. ایک اور شخص آیا, مسجد میں پیشاب شروع کر دیا, صحابہ غصے میں آ گئے. اس شخص نے اللہ کے گھر کے تقدس کو پامال کر دیا ہے. فرمایا کچھ نہ کہو, پیشاب رک گیا, یہ بیمار ہو جائے گا. پیشاب کر کے فارغ ہوا, پاس بلایا, نرمی سے سمجھایا یہ مسجد خالق کا گھر ہے, عبادت کے لیے پیشاب کے لیے نہیں. کہتا واللہ ہے اللہ کی قسم اتنا عظیم انسان میری آنکھ نے نہیں دیکھا. جب طائف کی وادی میں گئے عقیدہ توحید کی صدا لگائی, آقا کے جسم پر پتھر برسائے, دعا کی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون, مولا پتھر مارنے والوں کو ہدایت دے دے. تورات میں یہ بات تھی, یہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیں گے. آگے چلیے, جب مکہ فتح ہوا بیت اللہ کے دروازے میں سرکار دو عالم جب کھڑے تھے, سامنے قوم تھے جنہوں نے پیارے خباب رضی اللہ تعالیٰ کو انگاروں پہ لٹایا تھا, سامنے قوم تھے جنہوں نے پیارے خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو سولی پہ لٹکایا تھا, سامنے قوم تھے جنہوں نے آل یاسر پہ ظلم کیا تھا, سامنے قوم تھے جنہوں نے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کے اللہ کے دروازے میں کھڑے ہو کے سرکار دو عالم نے 101 کے زندہ ضمیر و اعلان کر دیا, لا تثریب علیکم اليوم, میں محمد نے تم سب کو معاف کر دیا ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو مکہ میں پیدا کیا. کب پیدا کیا؟ لوگ شراب پی رہے تھے, کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا, تو فامل بدتمیزی نے پورے عرب کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا. ان حالات میں سرکار تو عالم آئے, دنیا میں مقام کیا لے کے آئے. ارے آج 101 کے جلسے میں 101 چک میں کس کو خراج تحسین پیش کرنے آیا ہوں, جو آقا جن کی دنیا میں شان یہ ہے جب زمین کی پشت پہ چلا کرتے تھے بادلوں کے ٹکڑے سرکار دو عالم پہ سایہ کیا کرتے تھے, جن کی شان یہ ہے انگلی اٹھائی تھی رب نے 4 ٹکڑے کر دیا تھا, چہرہ اٹھا کے دعا کی تھی رب نے قبلہ بدل دیا تھا, درخت کو اشارہ کیا تھا اپنی جگہ سے اکھڑ کے آ گیا تھا, پیالے پہ انگلیاں رکھی تھی رب نے پانی جاری کر دیا تھا, ان میں معبد کی بکری پہ ہاتھ پھیرے تھے, دھن دودھ سے بھر دیے تھے, جابر رضی اللہ تعالیٰ کی ہانڈی میں لعاب ڈالا تھا, اللہ نے کھانے میں برکت ڈال دی تھی. ارے جن کی شان یہ ہے, جن کی جدائی میں دنیا میں کھجور کا تنا رویا تھا, جن کی شان یہ ہے جن کے اوپر جب چلا کرتے تھے درختوں کی شاخیں جھک جایا کرتی تھی, جن کی شان یہ ہے جن کی نبوت کی گواہی بکریوں نے بول کے دی تھی, جن کی شان یہ ہے جو صرف انسانوں کے نبی نہیں جنات کے بھی نبی ہیں, نباتات کے بھی نبی ہیں, حیوانات کے بھی نبی ہیں, چرند کے بھی نبی ہیں, پرند کے بھی نبی ہیں. اور لوگوں صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے, میرے آقا نے فرمایا میں محمد کو اس پتھر کو بھی جانتا ہوں, ابھی دنیا میں آمنہ کے نام نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا, پتھر رب کے حکم سے سلام کرتا تھا. ارے جن کی نبوت کی گواہی گنگریوں نے بول کے دی تھی, اور جن کی نبوت کا اقرار جنوں نے کیا تھا, جب قرآن سنا تھا فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی للرشد فآمنا بہ, ہم آمنہ بلال کی ختم نبوت کو مانتے ہیں, اور جن کی نبوت کی گواہی ایک بھیڑیے نے بول کے دی تھی. مسند احمد میں حدیث پاک موجود ہے, ایک یہودی چرواہا بکریاں چلا رہا تھا, بھیڑیا آیا بکری چھین کے لے گیا, اس نے پتھروں کی بارش کی بکری چھڑا لی, بھیڑیا ٹیلے پہ بیٹھ گیا. اور سنو سید القرآن کائنات کے سردار ہیں, مسند احمد کی روایت سند کے لحاظ سے بھی صحیح ہے. آؤ 101 کے زندہ ضمیروں, بھیڑیے کی شان سے سرکار دو عالم کی شان سن لو. کہتا ہے اللہ کی طرف سے میرے منہ میں رزق آیا تھا, بھیڑیے میرے منہ میں رزق آیا تھا, چرواہے تو نے چھین لیا. چرواہا کہتا ہے تعجب کی بات ہے, آج دنیا میں بھیڑیا بول رہے
اب بھیڑیے نے سرکار دو عالم کی شان کو بیان کیا. سرزمین عرب میں ایک شخص دین ابراہیم لے کے آیا ہے, جا اس کی بات مان لے, تیری دنیا بھی بن جائے گی, آخرت بھی بن جائے گی. اور جن کی نبوت کی گواہی ایک بھیڑیے نے دنیا میں بول کے دی تھی, پھر آقا دنیا میں آئے, آقا سے پہلے انبیاء آئے, کوئی بستی کا سردار بن کے آیا, کوئی علاقے کا سردار بن کے آیا, کوئی قوم کا سردار بن کے آیا, کوئی قوم عاد کا بڑا بن کے آیا, کوئی قوم سمود کا بڑا بن کے آیا, کوئی بستی کا بڑا بن کے آیا, کوئی علاقے کا بڑا بن کے آیا, کوئی قوم عاد کا بڑا بن کے آیا, کوئی قوم سمود کا بڑا بن کے آیا. 101 کے زندہ ضمیروں جب آمنہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, وہ ایک صدی کے بڑے بن کے نہیں آئے, اس صدی کے بڑے بن کے نہیں آئے, ایک علاقے کے بڑے بن کے نہیں آئے, ایک قوم کے بڑے بن کے نہیں آئے, ایک بستی کے بڑے بن کے نہیں آئے, بلکہ مالک نے اعلان کروا دیا, قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے آمنہ بلال اعلان کر دو, جہاں تک خالق کائنات کی خدائی چلے گی, آمنہ کے لال کی مصطفائی چلے گی. اب میں قرآن کی آیت کے ساتھ سید الکونین کائنات کے سردار ہیں حدیث پاک کو جوڑنے لگا ہوں. حدیث پاک سنا کے آپ کے سینوں میں ٹھنڈ اور منہ میں کھنڈ ڈالنے لگا ہوں. کان النبی یجبسو الی قومہ خاصا, جو پہلے نبی آئے, کان النبی یجبسو الی قومہ خاصا, وہ قوموں کی طرف آئے, وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامًّا, میں کائنات کی طرف آیا. اللہ اکبر, یہ شان لے کے آمنہ کے در یتیم آئے. کہیں مالک فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا, میں نے اپنے محبوب کو کائنات کے لیے بشیر بنا کے بھیجا ہے, نذیر بنا کے بھیجا ہے. کہیں مالک فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, میں نے اپنے محبوب کو کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. ارے پہلے جنہوں نے نبیوں کی نبوتوں کا انکار کیا, میرے رب نے دنیا میں عذاب کے کوڑے برسا دیے. کسی کو گناہوں کی وجہ سے شکلیں بدل کے بندر و خنزیر بنا دیا, کسی کو گناہوں کی وجہ سے پانی کی موجوں میں غرق کر دیا, کسی پہ آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دی. محبوب اب یہ لوگ گناہوں کی وجہ سے پانی کی موجوں میں غرق نہیں ہوں گے, ان پہ آسمان سے پتھروں کی بارش نہیں آئے گی. ربا کیوں, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے میرے لاڈلے تیرے رب نے کائنات کے لیے تجھے رحمت للعالمین بنایا ہے. علی رحمت اللہ علیہ بولے, ان نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی لانے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا, ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا, رہا ڈر نہ پھیڑے تو موجے بنا کر ادھر سے ادھر پھر گیا وہ ہوا. شان مصطفیٰ زندہ باد, کام مصطفیٰ زندہ باد, حضرت مصطفیٰ زندہ باد, مولانا علامہ بشیر باقی صاحب زندہ باد. میں لوگوں کے تقریر میں کر کے لڑکے نہ کرا تو یہ جدا نعرہ مارو نعرے تکبیر. رمضان مجاہد بڑا سیاح آدمی ہے, انہوں نے پتہ ہے کہ ماشاءاللہ بھی سانپ ڈالتا کے نعرے برابر کے سانپ ڈانا ہے, ماشاءاللہ جوش نہ ٹوٹے. میں بات کر رہا تھا سید الکونین کی, میں بات کر رہا تھا لوگوں اللہ کے حبیب کی, میں بات کر رہا تھا بات سرکار تو عالم کی. اور کہنے والے نے جن کے بارے میں کہہ دیا سلاطین عالم, آؤ 101 کے زندہ ضمیروں, سلاطین عالم اپنی جگہ پر, سلاطین عالم اپنی جگہ پر, تو عالم کا سلطان اپنی جگہ پر بدلتی رہی. آسمانی کتابیں محمد کا قرآن اپنی جگہ پر, پھر مجھے 101 میں کہنے دو شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے, شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے, شاہی کو بدلتے دیکھ لیا, مگر اسلام کی کشتی کا
کا سلطان نہ بدلا جائے گا۔ ارے ان کی شان کے کیا کہنے، ان کے مقام کے کیا کہنے، ان کے مرتبے کے کیا کہنے، ان کی عزتوں کے کیا کہنے، ان کی بلندیوں کے کیا کہنے، جن کو خالق نے کتنا بلند مقام دیا اور جن کے ذریعے اقدس سے جبرائیل امین براق کو لے کے آئے، سرکار تو عالم کو براق کو سوار کیا گیا۔ سرکار تو عالم کیسے ہیں؟ اللہ اللہ ایک جانور اس بات کا اعلان کر رہا ہے جب براق پہ سوار ہونے لگے، شوخی دکھانے لگا، جبرائیل امین نے شان مصطفیٰ بیان کی، شوخی نہ دکھا، ایسا عظیم انسان تیرے اوپر آج تک سوار نہیں ہوا۔ میری سفر کا تذکرہ میرے رب نے قرآن کے پاروں میں یوں کر دیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ محبوب رب العالمین کو مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچا دیا گیا۔ آلن و سالن مرحبا، سب بسم اللہ جی آیا ہوں، انبیاء نے استقبال کیا۔ ارے جب مسجد اقصی میں نماز پڑھانے کی باری آئی، جبرائیل امین آگے بڑھے، سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بازو مبارک پکڑ کے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ محبوب آپ امام ہوں گے، آدم علیہ السلام آپ کے مقتدی ہوں گے، آپ امام ہوں گے، نوح علیہ السلام آپ کے مقتدی ہوں گے، آپ امام ہوں گے، خلیل اللہ آپ کے مقتدی ہوں گے، آپ امام ہوں گے، کلیم اللہ آپ کے مقتدی ہوں گے، آپ امام ہوں گے، ذبیح اللہ آپ کے مقتدی ہوں گے، آپ امام ہوں گے، انبیاء آپ کے مقتدی ہوں گے۔ ارے جن کے بارے میں کسی نے کہہ دیا اللہ اکبر فرما دیا، جتنے ہوئے محمد اے ہو ہی نہیں سکتا، کوئی اگے کھلوے اے ہو ہی نہیں سکتا۔ اور سنو دنیا میں اللہ نے کیا مقام دیا ہے، فرمایا آنا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن بھی آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں گا۔ دنیا میں بھی میرے رب نے مجھے کائنات کا سردار بنا کے بھیجا ہے، اور جن کے بارے میں خالق نے فرما دیا اور رفعنا لک ذکر، محبوب تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ تورات میں ذکر ہوگا، زبور میں ذکر ہوگا، انجیل میں ذکر ہوگا، خلیل اللہ کی دعاؤں میں ذکر ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت میں ذکر ہوگا، تیری والدہ آمنہ کے خواب میں ذکر ہوگا، فضاؤں میں ذکر ہوگا، ہواؤں میں ذکر ہوگا، قبر کے سوال و جواب میں ذکر ہوگا، اور رفعنا لک ذکر آسان میں ذکر ہوگا، تقدیر میں ذکر ہوگا، خطبہ جمعہ میں ذکر ہوگا، خطبہ نکاح میں ذکر ہوگا، قرآن کے 30 پاروں میں ذکر ہوگا۔ اور جن کی نبوت کی بات آئی محمد رسول اللہ کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا، جن کی ہونٹوں کی بات آئی لا تحرک کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا، جن کے سینے کی بات آئی علم نشرح کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا، جن کے زمانے کی بات آئی النصر کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا، جنہوں نے انگلی اٹھائی رب نے تذکرہ قرآن بنا دیا، قدم اٹھائے رب نے تذکرہ قرآن بنا دیا، بدر میں گئے بدر کا تذکرہ قرآن بنا دیا، احد میں گئے احد کا تذکرہ قرآن بنا دیا، غار ثور میں گئے غار ثور کا تذکرہ قرآن بنا دیا۔ میرے پیغمبر کے عقیدے کی بات آئے قرآن بول لے، امانت کی بات آئے قرآن بول لے، دیانت کی بات آئے قرآن بول لے، اخلاق کی بات آئے قرآن بول لے، یتیمی کی بات آئے قرآن بول لے، ختم نبوت کی بات آئے ما کان محمد ابا آدم من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کہہ کے قرآن کھول لے۔ پہلے نبی آئے، نبی رسول بن کے آئے، آمنہ بلال آئے، خاتم النبیین بن کے آئے، ان الرسالہ والنبوہ قد انقضت، لوگوں میرے رب نے نبوت اور رسالت کو منقطع کر دیا، فلا رسول بعدی ولا نبی، اب کوئی نبی رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔ شمسام رحمت اللہ علیہ بولے اور ختم نبوت سالار آیا، نبوت دے پوئے نو ہے مار آیا، پچھوں چکتے نبی ہو آ کوئی نہیں سکتا، محمد رتبے نو آ کوئی نہیں سکتا، ہری کر کے انگلی آسمان وال تیر مانگو، میرے پیر بدلے منیر مانگو، چاند ٹکڑے کر کے دکھا کوئی نہیں سکتا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا۔ حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ جب ختم نبوت میں بات کیا کرتے تھے
قسم یہ قافلہ ختم نبوت کے جو حافظوں کا محمد حسین بٹالوی کے روحانی بیٹوں کا فاتح قادیان مولانا ثناء اللہ کے روحانی بیٹوں کا علامہ شہید جنہوں نے ختم نبوت پہ دنیا میں سب سے بڑی کتاب لکھی اور ہماری تاریخ یہ ہے آپ کے قریب جنگیوٹ میں جب ختم نبوت کانفرنس تھی لوگوں نے اٹھنا شروع کیا قائد اہل حدیث نے اعلان کیا تھا شہید ملت نے اعلان کیا تھا چند نوجوان اٹھے بانسوں کو تھام لے ہمارے ساتھ وہ چلے جو فاطمہ کے جذبہ رکھتا ہو آج سہیل میں اعلان کرنا چاہتا ہوں رب کعبہ کی قسم ہے جو انگلی سید القرآن کے خلاف دنیا میں اٹھے گی انہیں کاٹ دیا جائے گا جو آنکھ اٹھے گی انہیں پھوڑ دیا جائے گا جو قدم اٹھیں گے انہیں توڑ دیا جائے گا اور یہی پیغام تو سیالکوٹ کی دھرتی سے اٹھنے والا پیدا ہونے والے علامہ اقبال نے کیا تھا وہ ہے ایوان فلک دوست کے دربانوں میں میں ہوں ختم نبوت کے یہ بانوں میں دوستو آؤ آمنہ دلال پہ نچھاور کر دیں تار جتنے بھی بقایا ہیں میرے بانوں میں شاطم سید القرآن کا خون جائز ہے آج تک یہی جذبہ ہے مسلمانوں میں بادشاہ مجھ سے قصیدوں کی توقع نہ کریں میں ہوں دربار رسالت کے سناخانوں میں حضرت یزدانی شہید فرمایا کرتے تھے میں تن وار دے ماں میں من وار دے ماں مدینے دے چندوں میں چند وار دے ماں میں اولاد پینا بھائی وار دے ماں سنے بیویاں وار مائی وار دے ماں میں سردار جب دوں میں جگ وار دے ماں اودی چکی دوں میں پگ وار دے ماں مجھے بتاؤ کیا ختم نبوت کے لیے تن من دھن سب کو لٹانے کے لیے تیار ہو تیار ہو آؤ میں کس کی عظمتوں پہ بات کرنے آج اس کانفرنس میں آیا ہوں اللہ نے آدم علیہ السلام سے خطاب کیا یا آدم اسکن اللہ وزوجک الجنہ نام لے کے خطاب کیا یا نوح انہو لیس من آلکا انہو عمل غیر صالح نام لے کے خطاب کیا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا یا ابراہیم کہہ کے خطاب کیا یا عیسیٰ کہہ کے خطاب کیا یا موسیٰ کہہ کے خطاب کیا ارے جب آمنہ کے نال کی باری آئی سرکار تو عالم کی باری آئی قرآن کے 30 سپارے کھول لو میرے رب نے یا محمد آمد کہہ کے آواز نہیں لگائی یا سی یا ایہا المزمل یا ایہا المدثر یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اے میرے نبی آپ شاہد بھی ہیں آپ مبشر بھی ہیں آپ نذیر بھی ہیں آپ داعی الی اللہ بھی ہیں سراج منیر بھی ہیں پھر مجھے کہنے دو اور لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغام امن طوفانوں کے رخ موڑ دیے اس موصل اعظم نے کیا دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی گئی نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ کام مصطفیٰ مصطفیٰ رائے اہل حدیث رائے اہل حدیث مولانا علامہ بشیر حافظ صاحب صاحب احترام اللہ تم پر کرتے کیا کر لیے میں بات کر رہا تھا سید القرآن کی ارے تورات کو کھول لو زبور کو کھول لو جہاں مجھے قرآن میں یا کسی آسمانی کتاب میں دکھاؤ میرے رب نے آدم علیہ السلام کی عمر کی قسم اٹھائی ہو میرے خالق نے نوح علیہ السلام کی عمر کی قسم اٹھائی ہو خلیل اللہ کی عمر کی قسم اٹھائی ہو ذبیح اللہ کی عمر کی قسم اٹھائی ہو کلیم اللہ کی عمر کی قسم اٹھائی ہو اگر عمر کی قسم اٹھائی یا عمروں کا اے آمنہ کے لال مجھے تیری عمر کی قسم جب آپ بدر میں جہاد کر رہے تھے اس
وقت کی قسم احد میں تھے، اس وقت کی قسم غار ثور میں تھے، اس وقت کی قسم مسجد اقصی میں امامت کروا رہے تھے، اس وقت کی قسم سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پر تھے، اس وقت کی قسم پھر مجھے عقیدت سے کہنے دو، پھر مجھے پیار سے کہنے دو، پھر مجھے وقار سے کہنے دو، پھر مجھے آپ کی شان و شوکت میں کہنے دو، میں کس کو خراج تحسین پیش کرنے آیا ہوں۔ میرے آقا نے لوگوں فرمایا ہے کہ سب سے پہلے میں محمد کو قبر میں سے اٹھایا جائے گا، مجھے جنت کا لباس پہنایا جائے گا، میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، دربان پوچھے گا کون، میں کہوں گا آنا محمد، میں آمنہ کلال امت کو لے کے آیا ہوں، خالق کی طرف سے حکم ہوگا اللہ اکبر، فرشتہ کہے گا مجھے رب کی طرف سے حکم ہے جب تک آمنہ کلال نہ جائے جنت کا دروازہ نہیں کھولنا۔ ارے جنہیں سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پہ پہنچایا گیا، جنہیں جنت الفردوس میں داخل کر کے مقام وسیلہ اور مقام محمود دکھایا گیا، جن کی شان یہ ہے ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور منبر کے درمیان کا ٹکڑا یہ تو جنت کا ٹکڑا ہے۔ پھر آج میں آقا کی شان میں 101 میں عقیدت کے پھول بکھیرنے آیا ہوں۔ لوگوں مکہ کی بڑی شان ہے کیونکہ مکہ میں بیت اللہ ہے، بیت اللہ کے اندر ایک نماز پڑھی جائے گی، میں بس 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ لوگوں مکہ کی بڑی شان ہے، ربا 101 کے زندہ زمین پوچھنا چاہتے ہیں تو نے مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، مکہ میں بیت اللہ تیرا گھر ہے، فرمایا نہیں نہیں ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، مکہ میں حجر اسود ہے، جنت سے آیا ہے، چوما جائے تو گناہ مٹتے ہیں، فرمایا نہیں نہیں ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، زمزم کا پانی ہے پیا جائے تو شفا ملتی ہے، فرمایا نہیں نہیں ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، مکہ میں صفا مروا ہے، خالق فرما رہے ہیں میں نے مکہ کی قسمیں اس لیے بھی اٹھائی، مکہ میں بیت اللہ ہے، مکہ کی قسمیں اس لیے بھی اٹھائی، مکہ میں حجر اسود ہے، مکہ کی قسمیں اس لیے بھی اٹھائی، صفا مروا ہے، مکہ کی قسمیں اس لیے بھی اٹھائی، زمزم کا پانی ہے۔ مولا یہ رمضان مجاہد کے پیچھے جمعہ پڑھنے والے پوچھنا چاہتے ہیں، یہ ثاقب ربانی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے پوچھنا چاہتے ہیں تو نے مکہ کی گلیوں کا تذکرہ قرآن کیوں بنایا؟ خالق فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حلم بہذا البلد، خالق نے مکہ کی قسمیں اس لیے بھی اٹھائی، بیت اللہ ہے اس لیے بھی اٹھائی، زمزم ہے اس لیے بھی اٹھائی، صفا مروا ہے اس لیے بھی اٹھائی، حجر اسود ہے، ربا قسمیں کیوں اٹھائی؟ اور میں جبرائیل میرا پیغام لے جا، لا اقسم بہذا البلد وانت حلم بہذا البلد، اے مکہ کی گلیوں نے خاتم النبیین کے قدم چومے ہیں، رب نے مکہ کی گلیوں کا تذکرہ قرآن بنا۔ سنو شان مصطفیٰ اتنی لی اسمان، میرے کئی نام ہیں، انا محمد من احمد، میں محمد بھی ہوں آمد بھی ہوں، انا الماہی میں ماہی ہوں، الذی یمحو اللہ بی الکفر، اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا، انا الحاشر میں حاشر ہوں، الذی یحشر الناس علی قدمیہ، اللہ قیامت کے دن انسانوں کو میرے قدموں پہ اٹھائے گا، انا العاقب میں عاقب ہوں، الذی لیس بعدہ نبی، لوگ میرے بعد کوئی دنیا میں نبی رسول نہیں آئے گا، میرے رب نے مجھے خاتم النبیین، میرے رب نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ ارے جن کے بارے میں کسی نے کہا مائیں جلتی ہیں، ایسے بچے خان خان ایک آدمی نے عرب کا بول بالا کر دیا، میں الحال غیر مسلم کتاب لکھتا ہے، دنیا کی 100 شخصیات حضرات لکھے کیوں نہ، اور جن کے بارے میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی کہ مصر کی جن عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھا تھا، اپنی انگلیاں کاٹی تھی، اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال
کی اللہ اللہ شان کیا، اللہ اللہ مقام کیا، اللہ اللہ مرتبہ کیا۔ ابو سفیان حالت کفر میں بولے میں نے آج تک آمنہ کے لال کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا۔ ابو جہل کہتا تھا مجھے ان کی ذات سے اختلاف نہیں، یہ صادق و امین نوجوان ہے، مجھے تو ان کی دعوت سے اختلاف ہے۔ ایک ہندو بولا بچشم ضیاء از جمال محمد بقلب غنا از خیال محمد مثال محمد چوئی چوئی نیابی نیابی مثال محمد۔ ارے میں کیا شان بیان کروں، جبرائیل امین بولے میں مشرق بھی گیا، مغرب بھی گیا، شمال بھی گیا، جنوب بھی گیا، میں نے آمنہ کے لال جیسا دیکھا نہیں۔ میرے جیسا فقیر بولا جبرائیل دیکھے کیسے، عرش والے نے پیدا کیا نہیں۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی نبی پاک کی موجودگی میں منبر پہ بیٹھ کے پکارا کرتے تھے وَآسَنَ مِن قلم ترکت تو عینی، میری آنکھ نے سرکار دو عالم جیسا دیکھا نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِن قلم طالد النساء، حسان کی آنکھ دیکھے کیسے، کسی ماں نے ایسا بچہ کائنات میں چلا نہیں۔ خلقت مبرم من کل عیب، خالق نے عیبوں سے پاک پیدا کیا۔ انک قد خلقت کما تشاء، آقا آپ کو دیکھتے ہیں جو لگتا ہے جیسے آپ کہتے چلے گئے، عرش والا بناتا چلا گیا۔ پھر مجھے عقیدت سے کہنے دو، اور جن کے بارے میں جابر رضی اللہ تعالیٰ بولے 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، سراج منیر لیتے تھے، کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہیں، کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں۔ ایک شاعر بولا چاند سے تشبیہ دینا بھی بھلا کوئی انصاف ہے، چاند کے منہ پہ چھائیاں آمنہ کے لال کا چہرہ صاف ہے۔ اور جن کے بارے میں جابر رضی اللہ تعالیٰ بولے ایک دن میں نے ظہر کی نماز، صحیح مسلم کی حدیث پاک، کچی پکی روٹی نہیں کہ ایک دن میں نے ظہر کی نماز معبود کے پیچھے پڑھی، آقا نے نماز پڑھائی، باہر چل دیے، میں بھی کملی والے کے پیچھے چل دیا۔ گلی میں بچے کھیل رہے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بچے کو اٹھایا، اپنے علم نشرہ والے سینہ مبارک سے لگایا۔ جب بچوں سے فارغ ہوئے میرے دل میں جابر رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے، خواہش پیدا ہوئی کاش آقا آج مجھے بھی اپنے سینہ مبارک سے لگا لیتے، میرے مبارک ہاتھ آقا اپنے مبارک ہاتھ میرے چہرے پہ پھیر دیتے۔ آقا بچوں سے فارغ ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں بابرکت ہاتھ پھیلا دیے، مجھے اپنے سینہ مبارک سے لگا لیا۔ لوگوں کیا ہے شان سرکار دو عالم کی، جب کائنات کے سردار نے مجھے اپنے سینہ مبارک سے لگا لیا، اپنے دونوں مبارک ہاتھ میرے چہرے پہ پھیر دیے۔ پھر کیا ہوا جب آقا نے دونوں بابرکت ہاتھ میرے چہرے پہ پھیر دیے؟ حدیث صحیح مسلم جابر رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے، جب تک میں زمین کی پشت پہ آسمان کی چھت کے نیچے زندہ رہا، ساری زندگی چہرے پہ ٹھنڈک بھی پائی، خوشبو بھی پائی۔ جیسے میرے آقا نے خوشبو کے ڈبے سے ہاتھ نکال کے میرے چہرے پہ پھیر دیے۔ اور لوگوں دنیا میں پیر کو پسینہ آئے، بدبو آئے، مفسر کو پسینہ آئے، بدبو آئے، محدث کو پسینہ آئے، بدبو آئے، دیوبندی کو پسینہ آئے، بدبو آئے، بریلوی کو پسینہ آئے، بدبو آئے، اہل حدیث کو پسینہ آئے، بدبو آئے، اور مجھے عقیدت سے 101 میں کہنے دو سرکار دو عالم دو جہانوں کے سردار ہیں، کائنات کے پسینے سے بدبو آئے، آمنہ کے در یتیم کے پسینے سے خوشبو آئے۔ اب میں محترم رمضان مجاہد صاحب موجود ہیں،
یوسف صاحب موجود ہیں، ایک حدیث پاک سنا کے کہ آپ دونوں جہانوں کے سردار ہیں۔ آج 101 کے نوجوانوں اور بزرگوں، آپ کے سینوں میں ٹھنڈ اور منہ میں کھنڈ ڈالنے لگا ہوں۔ بادیاں والے سینے ٹھنڈ، بادیاں منہ میں ٹھنڈ، بولو بولو سنو، پھر سینوں میں ٹھنڈ پڑنے لگی ہے۔ فصلت علی الانبیاء بستٍ، مجھے تو اللہ نے نبیوں پہ فضیلت دی ہے 6 چیزوں میں۔ اوتی تو جوامع الکلم، میں جوامع الکلم لے جایا، بات مختصر جامع بڑی۔ نصرت بالرعب، اللہ نے دشمن پہ میرا رعب ڈال دیا۔ احلت لی الغنائم، پہلے نبی جہاد کرتے تھے، آسمان سے آگ آ کے کھایا کرتی تھی، محبوب آگ نہیں آئے گی۔ اعلان کر دو جو رزقی لا تذل رومی، میرے رزق کو اللہ نے نیزے کی نوک کے نیچے رکھ دیا ہے۔ ارسلت الی الخلق کافہ، جو پہلے آئے کوئی قوم عاد کا بنا، جو پہلے آئے کوئی قوم سمود کا بنا، جو پہلے آئے کوئی بستی کا بنا، جو پہلے آئے کوئی علاقے کا بنا، جو پہلے آئے کوئی قوم کا بنا۔ اور دنیا والوں سن لو، میرے رب نے کسی بستی کا بنا کے نہیں بھیجا، کسی قوم کا بنا کے نہیں بھیجا، کسی قبیلے کا بنا کے نہیں بھیجا، کسی علاقے کا بنا کے نہیں بھیجا، 1000 کے لیے بنا کے نہیں بھیجا، 2000 کے لیے بنا کے نہیں بھیجا، 1 صدی کے لیے بنا کے نہیں بھیجا۔ محبوب قیامت تک تیرے رب کی خدائی چلے گی، آمنہ کے لال کی مصطفائی چلے گی۔ اور جن کو رب نے شان یہ دی ہے، جن کو رب نے مقام یہ دیا ہے، ارسلت الی الخلق کافہ، کائنات کے بڑے بن کے آئے، جنوں کے نبی بن کے آئے، انسانوں کے نبی بن کے آئے، نباتات کے نبی بن کے آئے، حیوانات کے نبی بن کے آئے، چرند کے نبی بن کے آئے، پرند کے نبی بن کے آئے، مشرق والوں کے نبی بن کے آئے، مغرب والوں کے نبی بن کے آئے، شمال والوں کے نبی بن کے آئے، جنوب والوں کے نبی بن کے آئے، چھوٹوں کے نبی بن کے آئے، بڑوں کے نبی بن کے آئے، کالوں کے نبی بن کے آئے، گوروں کے نبی بن کے آئے، عجم کے نبی بن کے آئے، عرب کے نبی بن کے آئے۔ پھر مجھے کہنے دو ہے نام محمد سے آیا شان محمد، پھر مجھے کہنے دو ہے نام محمد سے آیا شان محمد، جو شان محمد ہے وہ شان محمد ہوتا ہے۔ ورخانہ لاکا ذکر سے یہ ثابت، محبوب تیری نبوت کے ذکر تورات میں ہوں گے، زبور ہوں گے، انجیل ہوں گے، خلیل اللہ کی دعاؤں میں ہوں گے، آمنہ کی بشارت، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت میں ہوں گے، تیری والدہ آمنہ کے خواب میں ہوں گے، قرآن کے پاروں میں ہوں گے، تیری نبوت کا ذکر قرآن میں ہوگا، تبلیغ کا ذکر قرآن میں ہوگا، امانت کا ذکر قرآن میں ہوگا، دیانت کا ذکر قرآن میں ہوگا، یتیمی کا ذکر قرآن میں ہوگا، اٹھنے کا ذکر قرآن میں ہوگا، چلنے کا ذکر قرآن میں ہوگا، نماز کا ذکر قرآن میں ہوگا، جہاد کا ذکر قرآن میں ہوگا، زمانے کا ذکر قرآن میں ہوگا، یتیمی کا ذکر قرآن میں ہوگا، بیویوں کا ذکر قرآن میں ہوگا، بیٹیوں کا ذکر قرآن میں ہوگا، امت کا ذکر قرآن میں ہوگا۔ ارے تیری بیویوں کا ذکر قرآن میں ہوگا، تیری آنکھوں کا ذکر قرآن میں ہوگا، تیری زلفوں کا ذکر قرآن میں ہوگا، تیرے زمانے کا ذکر قرآن میں ہوگا۔ لا عمروں کا محبوب تیری عمر کی قسمیں تیرا رب قرآن کے پاروں میں اٹھا رہا ہے۔ لا عمروں کا جب انگلی پکڑ کے چل رہے تھے اس وقت کی قسم، جب دودھ پی رہے تھے اس وقت کی قسم، جب بارے سوتے تھے اس وقت کی قسم، جب مسجد اقصی میں امامت کروا رہے تھے اس وقت کی قسم، جب سدرۃ المنتہا پہ تھے اس وقت کی قسم، جب تہجد پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم، جب اشراق پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم، جب چل رہے تھے اس وقت کی قسم، جب تلاوت کر رہے تھے اس وقت کی قسم۔ لا عمروں کا تیری زندگی کے منٹ کی قسم، سیکنڈ کی قسم، سانس کی قسم۔ ارے ارسلت الی الخلق کافہ، ہوتے باقی نبی یا کوئی نبی رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔ اوتی تو شفا، اے میرے لاڈلے تجھے دنیا میں بھی
आसमान की बुलंदियों पे पहुंचाया जाएगा, फिर दोस्त में दाखिल किया जाएगा। लोगों, जब क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के फजल से इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। हमारी जमात के नामवर खतीब मुहक्किक आलिम मौलाना यूसुफ रब्बानी साहब तशरीफ ले आए। मैं बस मैं गल कर दिया, एक जुमला मशहूर है, घर की मुर्गी मैं बात कर रहा था, घर की मुर्गी दाल के बराबर नहीं है। मौलाना को अल्लाह ने जिला में भी इज्जत दी है, मुल्क में भी इज्जत दी है और बहुत सारी खूबियों से नवाजा है। ये मुनाज़िर भी है, ये खतीब भी है, एक दर्जन से ज़्यादा किताबों के मुसन्निफ भी हैं, खत्म नबूवत पे कलम उठाई, हज़रत कुरान की तफसीर लिखी, आलिम भी है, खतीब भी है, वाइज भी है, मुबल्लिग भी है, मुजाहिद भी है। और फिर अल्लाह ने इस खानदान के अंदर इल्म को रखा है। इनके भाई ताहिर रब्बानी, अल्लाह ने उनको खतीब बनाया, साकिब रब्बानी उनको खतीब बनाया, रमजान मुजाहिद को खतीब बनाया, दूसरे बहनोई जो हैं उनको खतीब बनाया। अल्लाह ने इस खानदान में इल्म की दौलत को रखा है। मैं अपने शेख के खिताब के लिए आपको तैयार करना चाहता हूँ। आप दुनिया में सरदार बन के आए, आओ आका को रब ने दुनिया में क्या शान दी है। एक हदीस मुबारका मेरे ज़हन में गर्दिश करने लग गई। अबू ज़र गफ़ारी आए रज़ी अल्लाह ताला, आका इतनी बात तो बता दो, आपने अपनी नबूवत को कैसे पहचाना। अबू ज़र, मैं मक्के में था, आसमान से दो फरिश्ते आ गए, एक जमीन पे एक दरमियान में ठहर गया। जमीन पे आने वाले ने पूछा, क्या यही मोहम्मद मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? बताया गया यही खातमुन नबीयीन है, रहमतुल लिल आलमीन है। फिर मेरे आका ने ऐलान कर दिया, तराजू तक गया, मेरा 2 के साथ बदलुआ, मैं भारी निकला, फिर 100 के साथ बदलुआ, मैं भारी निकला, फिर 1000 के साथ बदलुआ, मैं भारी निकला। एक फरिश्ते ने बोल के कहा, अगर एक पल्ले में खालिक के कायनात की सारी मखलूक को रख दिया जाए, 101 में मुझे अकीदत के फूल बखेरने दो। अगर एक पलड़े में अंबिया हूँ, एक पलड़े में औलिया हूँ, एक पलड़े में अतकिया हूँ, एक पलड़े में शोहदा हूँ, दूसरे पलड़े में आमना के लाल हूँ, आमना के लाल वाला पलड़ा झुक जाएगा। फिर सियालकोट की धरती से उठने वाले इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बोले कि हर इब्तिदा से पहले, हर इम्तिहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते इला के बाद दुनिया में एहतराम के लायक है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ, मगर मुस्तफा के बाद फिर सियालकोट की धरती से उठने वाले इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बोले कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सईदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सईदे तलाश कर। ईमान तेरा लुट गया राजन के हाथ से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, उस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। फिर मुझे कहने दो, करे सवाल ऊंट पे अपने गुलाम को पैदल खुद चले वो आका तलाश कर। अल्लाह अल्लाह। फिर मैं अपनी बात को अब समेटने लगा हूँ। अल्लाह अल्लाह। आमना के लाल की जात भी कायनात से आला, आना सैयद वल्द आदमा यौमल क़ियामा। लोगों क़यामत का दिन होगा, सरदारी का ताज लाडले के सर मुबारक भी होगा। लोग पसीने में डूबे होंगे, सिफारिशी तलाश करेंगे, आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, जवाब मिल जाएगा। नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, जवाब मिल जाएगा। खलीलुल्लाह के पास जाएंगे, जवाब मिल जाएगा। कलीमुल्लाह के पास जाएंगे, जवाब मिल जाएगा। आमना के दुर्रे यतीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे, आना लहा, मैं तुम्हें मोहम्मद जवाब नहीं दूंगा। आपका का फरमान भी है, हर नबी के लिए दुनिया में स्पेशल दुआ होती है। हर नबी रसूल ने दुनिया में मांग ली, मैंने दुआ क़यामत के दिन उम्मत की शफाअत के लिए बचा ली। आप
جھکا دیں گے، عظمت و بڑائی بیان کریں گے۔ کائنات طرف فرمائے گا ارفع راسک، اے لاڈلے سر اٹھائیے، سر اونچا، تو مانگتا جا میں دیتا جاؤں۔ رب امتی، رب امتی، مولا امت کو معاف کر دے، امت کو معاف کر دے۔ اور جن کے دل میں امت کا اتنا پیار تھا، رات کو سویا کرو، بستر چھاڑ کے سویا کرو، کوئی موزی چیز نہ ہو تمہیں کاٹ نہ لے، جوتی پہنا کرو، چھاڑ کے پہنا کرو، کوئی موزی چیز نہ ہو تمہیں کاٹ نہ لے۔ میں آج اس کانفرنس میں اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں، وہ آقا جن کی شان یہ ہے، وہ دین کامل لے کے آئے، وہ آقا جو طلب اسلام کا مشن لے کے آئے، وہ آقا جو رحمت للعالمین بن کے آئے، وہ آقا جو خاتم النبیین بن کے آئے، وہ آقا جن کی عمر کی قسمیں رب نے قرآن کے پاروں میں اٹھائی، وہ آقا جو انگلی اٹھائیں رب جان ٹکڑے کر دے، چہرہ اٹھا کے دعا کریں رب قبلہ بدل دے، درخت کو اشارہ کریں اپنی جگہ سے اکھڑ کیا جائے، پیالے پہ انگلیاں رکھیں رب پانی جاری کر دے، ماتت کی بکری پہ ہاتھ پھیریں رب دودھ صندوق سے بھر دے، اور جن کی جدائی میں کھجور کا تنا پہ، اور جن کی نبوت کی گواہی بیٹیاں نے دی، کنکریوں نے دی، نباتات نے دی، جماعتات نے دی، اور جو کائنات کے قائد و رہبر بن کے آئے۔ سنو آج 101 میں اعلان کر دوں، میرے آقا کی ذات بھی کائنات سے اعلیٰ، بات بھی کائنات سے اعلیٰ۔ آج مولانا یوسف ربانی کی موجودگی میں یہ اعلان کر دوں، ماں بات کرے دلیل مانگو، باپ بات کرے دلیل مانگو، دادا بات کرے دلیل مانگو، پردادا بات کرے دلیل مانگو، آمنہ کے لال بات کرے دلیل نہ مانگو۔ کیوں؟ میں یطع الرسول فقط اطاع اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اور سنو ہمارا صدا للکار پکار، اگر کسی عمل کے کرنے والے مشرق میں بھی ہوں، مغرب میں بھی ہوں، شمال میں بھی ہوں، جنوب میں بھی ہوں، امریکہ میں بھی ہوں، افریقہ میں بھی ہوں، لاکھوں نہیں کروڑوں ہوں، کروڑوں نہیں اربوں ہوں، اربوں نہیں خربوں ہوں۔ اور سنو جس روڈ پہ محمد علی جناح بانی پاکستان کی موت نہیں ہوگی، وہ 101 کی مارکیٹ میں نہیں چل سکے گا۔ جس عمل پہ آمنہ کے لال کی موت نہیں ہوگی، وہ عرش والے کی بارگاہ میں نہیں چل سکے گا۔ لوگوں آؤ سید القرآن کی سنت کو اوڑھنا اور بچھونا بنا لیں۔ مولانا یوسف ربانی صاحب نے ختم نبوت پہ شاندار کتاب لکھی، سیرت مصطفیٰ پہ قلم اٹھائی، قرآن کی تفسیر لکھی۔ میری دعا ہے مولانا ثاقب ربانی، طاہر ربانی، رمضان مجاہد، مولانا یوسف ربانی، محمد یوسف پروفیسر، امیر مسجد ہادہ، اتنی خوبصورت مسجد، اللہ اس مسجد کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ میں عقیدت پھول بکھیر کے اپنی بات کو 101 میں سمیٹ دوں، اور لاکھوں سلام خواتین بھی آئی ہیں۔ اس آقا کی میں بات کر رہا تھا جس نے اعلان کیا خیرکم خیرکم لآلہ، انا خیرکم لآلہ، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے۔ من آل جاریتین، جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی کفالت کی، جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ مزدور کو مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دیا کرو، افشوا السلام، سلام پھیلایا کرو، اطعموا الطعام، اللہ کے لیے کھانا کھلایا کرو، واصلوا الارحام، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا کرو، صلوا باللیل والناس نیام، لوگ سوئے ہوں رب کے سامنے رویا کرو۔ وہ ایسا داتا ہے یہ 90-100 سال کا بوڑھا زندگی کی شام ہوگی، آنکھوں کی بنائی گئی، کانوں کی شنوائی گئی، کمر جھک گئی، بال سفید ہو گئے، عالم کا خطبہ سنا، دل پہ چوٹ لگی۔ غافل انسان، تو نے 70 سال کی زندگی جانوروں کی طرح گزار دی، رات کی تنہائیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مصلی پہ کھڑا ہے، رو رہا ہے، ربا گناہگار، خطاکار، سیاہکار بندہ تیرا
گئی, کانوں کی شنوائی گئی, کمر جھک گئی, میں تیرا تو میرا, سو کا قاتل تیرے در پہ آیا تھا, تو نے معاف کر دیا. کیا میں بڑا مجرم ہوں؟ اللہ کے خوف سے تنہائیوں میں آنسو کا قطرہ گیا, زمین پہ نہیں گرا. جبرائیل ہو گئے, اللہ کے خوف سے تیری آنکھ میں قطرہ آیا. اپنے مالک کا اعلان سن, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, تیرے مولا نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے, معاف ہی نہیں کیے. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, نیکیوں میں بدل دیے. مجھے بتاؤ, آج کے بعد اپنے ہاتھ سے مسجد کی صفائی کرو گے؟ اونچا اونچا صفائی کرو گے؟ اپنی ماہانہ سالانہ انتا بچو مسجد کے خرچ کرو گے؟ جڑا کرے گا وہ ہاتھ کرے گا. اینا علماء اقبال محبت کرو گے تو چھوڑ دلی انسان ہے. جنہ بچے کا ماتا پڑھتے ہو بچے پڑھا دے, اینا نہ پیار نہیں کرنا, کرو گے پیار؟ علماء سے محبتیں کرو گے, اونچی آواز سے کرو گے. اور میں آخر میں اس بات کا اعلان کر دوں, یہ قافلہ احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے روحانی بیٹوں کا, شاہ اسماعیل اور ابن تیمیہ کے روحانی بیٹوں کا ختم نبوت کے محافظوں کا ہے. بابا کرم کی قسم ہے, روح زمین پہ جو ملی سید الکونین کے خلاف گی اسے کاٹ دیا جائے گا. جو آنکھ اٹھے گی اسے پھوڑ دیا جائے گا. جو قدم اٹھیں گے انہیں توڑ دیا جائے گا. تن من دھن سب کو لٹانے کے لیے تیار ہو, ہاتھ اٹھا کے تیار ہو. پھر مولانا ربانی سے پہلے میرے نعرے کا جواب دو, گونج پڑ جائے نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. عقیدہ ختم نبوت, عقیدہ ختم نبوت, عقیدہ ختم نبوت زندہ ہے زمانے میں. فدا یاد محمد تابندہ رہے گا یہی گلستان محمد, ہو نافلہ لالا گل کھلتا رہے گا. اس گل کو شہیدوں کا لہو ملتا رہے گا. اے جتنے بھی نے نا, مولانا طاہر بانی, یوسف ربانی, جناب مولانا, اے ماشاءاللہ اللہ نے گلا بھی سونا دیتا, آوازاں بھی سونیاں دیتیاں, انداز بھی سونا دیتا.